Assalamu alaikum girls, hope aap sab theek honge and you have been through a previous lecture. Today we'll be starting with the remaining portion of your chapter, that is God be praised. So far we have discussed that with the one of the major character that we have already discussed is Maulvi Abul Barkat Ilyas Barkat. He was living a very promptous sort of a life. He has all the luxuries, he has all the comforts ورلڈلی کمفرٹس، لیکن جیسے جیسے اس کی شادی ہوئی اور بچے ہوتے گئے تو اس کے بعد اس کا کس طرح کا جو ہے وہ زندگی میں تبدیلیاں آئیں اور کس طرح کی اس کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. لائک دا چلڈرن ہو کم ان کوئک سکسیشن، دا ٹائم ٹو ہیز چینج فاسٹ. اے پیئر آف شوز فار ہز فرسٹ بورن مہر النساء ہیز کاسٹ ہم 1 روپی. کہتے ہیں اور بچے جو کہ یکے بعد دیگر سکسیشن یکے بعد دیگر آتے گئے، دا ٹائم ٹو ہیز چینج، وقت بھی بدلتا گیا. A pair of shoes for his first born، جوتوں کا ایک جوڑا اس کی پہلی بیٹی کے لیے، مہر النساء، had cost him 1 روپی، اس کی قیمت اب تقریباً 1 روپے تھی. For his youngest daughter he was now asked to pay 6 روپی for a pair. اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے، youngest daughter کے لیے اس کو اسی جوتوں کے جوڑے کے لیے، اسی طرح کے جوتوں کے جوڑے کے لیے 6 روپے کا کہا گیا. When he complained, the shoemaker said, Maulvi ji, I didn't charge more for your sake. Had it been someone else, I could easily have weighing 10 rupees. اس نے کہا مولوی جی، جب اس نے درخواست کی، احتجاج کیا تو شاپ کیپر نے کہا کہ مولوی صاحب، آپ کی وجہ سے میں نے اس کی قیمت 6 روپے کی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں آرام سے اس سے جو ہے وہ 10 روپے ہتھیا لیتا. The cost of leather have gone sky high. Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the Mount Caucasus. Mount Caucasus وہ کیا کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کوکاف کی پہاڑیاں. کہتا ہے کہ the cost of leather، چمڑے کی قیمت، have gone sky high، وہ آسمان سے بات کر رہی ہے. Prices have risen so suddenly، اور قیمتیں اتنی جلدی بڑھی ہیں that it seems as though all the cows and buffaloes in the country، ایسے لگتا ہے کہ ملک میں تمام جو گائے اور بھینسیں ہیں، have been dispatched، ان کو بھیج دیا گیا ہے to Mount Caucasus، کوکاف میں. My cost روپی is 12.5، میری جو قیمت خرید ہے وہ 5 روپے اور 12 آنے ہے. Believe my profit is only 4 آناز، میری بات کا یقین کریں، میرا منافع صرف 4 آنے کا ہے. Come on مولوی جی، don't look disappointed and pray. مولوی جی disappointed، پریشان نظر نہ آئے اور دعا کریں. Don't give me even that 4 آناز bit، اور مجھے میرے وہ 4 آنے کی بھی جو بچت ہے وہ نہ دے. I will charge only what I have spent for these dainty shoes، میں صرف آپ سے وہی پیسے لوں گا جو میں نے ان چھوٹے جوتوں کے لیے ادا کیے تھے. If I am like, the curse of the God will be on me and I am drowned in some pound. May I even be deprived of a decent burial. کہتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو میں کسی تالاب میں ڈوب کر مر جاؤں اور مجھے ایک اچھا مناسب بریل تدفین بھی حاصل نہ ہو. If it were possible to get necessities of life from the heaven through prayer، اگر یہ ممکن ہوتا کہ آپ زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ نمازیں پڑھ کر یا دعا کر کے آسمان سے حاصل کر سکیں. مولوی ابل could have prayed to Allah for a pair of shoes for his عمیدہ. مولوی ابل برکت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اپنی چھوٹی بیٹی عمیدہ کے لیے جوتوں کا جوڑا مانگ لیتے. The youngest in the family، جو کہ فیملی میں سب سے چھوٹی تھی. At night he consulted his wife، اور دن رات میں اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. But instead of replying she silently lifted a corner of the quilt to expose Umayda Nisa's small bare feet. بجائے جواب دینے کہ اس نے رضائی کا، کوئلٹ ہوتا ہے رضائی بیٹا، رضائی کا ایک کونا اٹھایا اور عمید النساء کے چھوٹے ننگے پیر دکھائے. Seeing these dainty feet، مولوی ابل burst into tears like a child، اور اس کے پیروں کو، چھوٹے چھوٹے پیروں کو دیکھ کر مولوی ابل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. نیکسٹ ڈے آفٹر ہز مارننگ پریئر، اگلے ہی دن اپنی صبح کی نماز کے بعد، ہی وینٹ ٹو شو میکر، وہ موچی کے پاس گئے. اینڈ پیڈ ہم 5 روپی اینڈ 12 آناز اینڈ باٹ دا شوز، اس نے وہ 12 روپے اور کیا کہتے ہیں 5 روپے اور 12 آنے دیا اور وہ جوتا لے آئے. لیونگ ہز شاپ ہی ووڈ ود اللہ، اور اس کی دکان سے نکلتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وعدہ کیا، کیا عہد کیا، دیٹ
He vowed, as Allah is his witness, never to use the powdered tobacco that he loved. کہ اب وہ جو نسوار یا پاؤڈر ٹوبیکو وہ پسند کرتا تھا وہ اسے اس کو بھی کبھی بھی نہیں کھائے گا. When مہر النساء reached the age of 14, جب مہر النساء کی عمر 14 سال کی ہوئی, مولوی ابو prayers become intense. مولوی ابو کی نمازیں جو تھیں وہ ان میں شدت آ گئی. And prolonged, اور وہ لمبی ہو گئی. During رمضان, اور رمضان کے مہینے میں, he had the nightly تراویح prayer as usual. وہ رات میں تراویح کی نماز ادا کرتے تھے. But the same مولوی ابو برکت who never made a single mistake, لیکن وہی مولوی ابو برکت جس نے کبھی نماز میں یا تراویح کی نماز میں کوئی ایک لفظ کی غلطی بھی نہ کی تھی, began straying from one surah of the Holy Quran to another. وہ جو تھے وہ ایک کے بعد دوسری قرآن پاک کی صورتوں کو دوبارہ دہراتے رہتے تھے. Sometime unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer. کبھی کبھار تو وہ نماز کا وہی حصہ اپنی اسی نماز میں دوبارہ بھی دہرا دیتے تھے. Once when Chaudhry Fatah Dad, the member of the district board, re-ampered him for a mistake. جب چودھری فتح داد نے جو ممبر تھا ڈسٹرکٹ بورڈ کا اس کی غلطی کا اس کو ساز دلانے کی کوشش کی, مولوی ابول felt like shouting back at him. مولوی ابول اس پر چلانے کو کہ جو تھا وہ پر آمادہ ہو گیا. You have a whole row of boys. چودھری صاحب آپ کے گھر میں ایک لڑکوں کی لمبی قطار ہے. Had you also been blessed with a daughter, then you could have understand why I repeated a chapter of the holy book twice. اگر آپ کے گھر میں ایک بھی بیٹی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ کیوں میں نے جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک ہی جو سورہ تھی یا ایک ہی جو چیپٹر تھا وہ 2 دفعہ نماز میں پڑھا دیا. بٹ چودھری فتح داد کنشور واز پیورلی ریلیجیس. لیکن چودھری فتح داد کا جو کنشور تھا, احتجاج تھا یا اس کی جو مخالفت تھی وہ صرف مذہبی بنیاد پر تھی. Why he was the same rich pious Muslim, the head of the village, who every evening for years have been sending Maulvi Sahab home baked bread smirched with ghee and an earthen bowl of dal. کیونکہ یہ جو مولوی صاحب چودھری صاحب تھے ملک کے گاؤں کے وہی امیر اور پائس تقی مسلمان تھے جو کئی سالوں سے ہر روز شام کی نماز کے بعد مولوی ابول کے برکت کے گھر میں دال کی ایک کٹوری اور روٹی سے دیسی گھی سے لیس روٹی اس کے گھر اپنی نماز کا حصہ سمجھ کر بھجواتے تھے. He was very regular in his offering. وہ اپنی اس ادائیگی میں بہت جو تھے وہ ریگولر تھے, روزانہ کی بنیاد پر یہ کرتے تھے. If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, اگر کسی وجہ سے روز شام کی جو ان کی نماز کا ایک امپورٹنٹ حصہ دینا ہوتا تھا وہ مس ہو جاتا تھا, چودھری فتح داد could carry it himself to مولوی ابو الہاؤس. وہ خود مولوی ابو الہاؤس برکت کے گھر پہ جاتے and apologize for the delay, اور اس اپنی جو تاخیر تھی اس کے لیے ان سے معافی مانگتے, saying یہ کہتے ہو I am terribly sorry, میں بہت زیادہ جو ہوں وہ شرمندہ ہوں مولوی جی. My wife is unwell, میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. So the maid has cooked the food, اسی لیے میری کام والی نے آج کھانا بنایا. He sincerely considered a daily gift to مولوی ابول a part of his daily worship. وہ حقیقتاً جو ان کی جو روزانہ وہ کھانا بھیجتے تھے اس کو اپنی روزانہ کی نماز کا حصہ ہی سمجھتے تھے. Conscious of the ever increasing responsibility of her husband, اپنے شوہر کی بڑھتی ہوئی responsibilities یا ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے, زیب النساء too had starting teaching young girls of the village the holy Quran. اس نے گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. On Thursday, when each of the girl bought a small portion of sugar on bread, اور جمعرات کو جب تمام گاؤں کی لڑکیاں گڑ کے ایک ٹکڑے کو روٹی پر لگ کر لے کر آتی تھیں, زیب النساء could arrange for at least 2 baskets. زیب النساء ان سے 2 جو ٹوکریاں تھیں وہ بھر لیتی تھی. These small baskets were used to store morsels of the home baked bread. اور یہ 2 چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں گھر کے بنی ہوئی روٹی کو لیٹر آن سنبھالنے اور اس کے ٹکڑوں کو سنبھالنے کے کام آتی تھی. But there was yet another problem. ابھی بھی ایک مشکل برقرار تھی. Beside bread to fill their bellies,
روٹی کے ساتھ ان کا پیٹ بھرنے کے علاوہ دے آلسو نیڈیڈ کلوتھ ٹو کور دیئر باڈیز، ان کے کپڑے کی ضرورت تھی تاکہ وہ ان کے جسم کو ڈھانپ سکیں. چودھری فتح داد یوز ٹو پریزنٹ نیو کلوتھس ٹو مولوی ابول ونس اے ایئر آفٹر ایوری ہارویسٹ. چودھری فتح داد ہر فصل کی کٹائی کے موسم میں ایک جوڑا مولوی فتح داد کو مولوی ابوالبرکت کو تحفے کے طور پر پیش کرتا تھا. Whenever these clothes came، جب یہ سوٹ کپڑے آتے تھے، a tailoring shop could sprung in a مولوی ابول's house، ایک درزی کی دکان مولوی ابول کے گھر میں کھل جاتی تھی. زیب النساء with the assistance of مہرون and زبدہ and شمشون could cut them into smaller outfit for the younger kids. زیب النساء اپنی بیٹیوں کی مدد سے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے سیتی تھی. If he ever saved some extra money، this bonus could be locked up in a tiny box، اگر وہ کچھ کبھی پیسے بچا لیتی تو وہ پیسے جو تھے وہ استعمال ہوتے گھر کے دوسرے اخراجات کے لیے. With the passage of time the appetite of the children increased، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھوک بھی بڑھتی جا رہی تھی. مولوی ابول was caught in the whirl of life، مولوی ابول زندگی کے whirl یعنی کہ بگولے میں برے طریقے سے دھنس کر رہ چکا تھا. Time has not been kind to him، وقت اس کے اوپر مہربان نہ تھا. The hair around his temple had become silvery white، اس کے کان پٹی پہ جسے آپ کہتے ہیں ٹیمپلز پہ جو بال تھے وہ کچھ ان میں چاندی آنا شروع ہو گئی تھی. The grip of his teeth on his gum had for long been lost، اور اس کے دانتوں پہ جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے مسوڑوں میں جو تھی وہ طاقت تھی جس کی وجہ سے اس کے دانت اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی کافی حد تک کھو چکے تھی. But his voice remained resonant، لیکن اس کی آواز ابھی بھی گرجدار تھی. However sometimes that too quiet، اکثر اوقات پھر بھی وہ گھبرا جاتا تھا. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason، چودھری فتح داد وہ واحد انسان تھا جو اس کی گرجتی ہوئی آواز یا لڑکھڑاتی ہوئی آواز کے اندر کی پریشانی کو سمجھتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him for a suitable match for مہرون، مولوی ابول نے ایک دفعہ اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، اپنی پریشانی اپنے دل کو کھول کر اس کے سامنے رکھا اور اپنی بڑی بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتے کا کہا. چودھری had carefully considered the eligibility of all young men of the village، چودھری صاحب نے بہت اعتماد اور مناسبت کے ساتھ گاؤں کے تمام نوجوان لڑکوں کی اس پروگرام میں یا اس لحاظ سے تحقیق کی. There were some whom he found suitable، ان لڑکوں میں سے کچھ اس کو مناسب بھی لگے. But the trouble was that everyone in the community knew ابوالبرکت well، گاؤں کے تمام لوگ ابوالبرکت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. چودھری فتح داد tried to negotiate with a couple of elders but all of them drew back as if bees had suddenly sprung up from a rows of bed of flowers. اس نے جو تھا گاؤں کے کچھ بڑوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ سب مولوی ابول کا نام سن کر جیسے شہد کی مکھیاں پھول سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں ایسے ہی وہ اٹھ کر چلے گئے. Ultimately مولوی ابول and مہر النساء bore fruit، آخر کار مولوی ابول اور مہر النساء کی دعائیں لے آئیں زیب النساء کی. A young man from the village who had gone away، ایک نوجوان آدمی جو کہ گاؤں سے کچھ دیر پہلے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا came back and opened a small cloth shop، اس نے گاؤں واپس آیا اور گاؤں آ کر اس نے اپنے لیے کپڑوں کی ایک دکان کھولی. He called himself شمیم احمد، وہ خود کو شمیم احمد کہتا تھا. Okay. He was the only son of a head clerk، وہ جو تھا وہ ہیڈ کلرک کا ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. After the death of his father، خدایار tried to follow his father's footstep، اس نے اپنے باپ خدایار کی وفات کے بعد اس کی نقش قدم پر چلتے ہوئے when he was about 16 he went away to the city leaving his old mother behind، وہ تقریباً جب 16 سال کے تھا تو اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے چھوڑ کر شہر چلا گیا. Later they learned that he had worked to the house of a head clerk، بعد میں معلوم ہوا کہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں وہ کام کر رہا ہے. After which he has managed to open a small shop on a footpath، جس میں پیسے جمع کرنے کے بعد اس نے اپنی فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان بنا لی. where he began selling cut pieces، جہاں اس نے کپڑے کے بچے ہوئے ٹکڑے بیچنا شروع کیے. After saving some money and gaining experience in the business، پیسے جمع کرنے اور کاروبار میں کچھ تجربہ حاصل کرنے کے بعد
He returned to the village. وہ گاؤں میں واپس آ گیا. He then bragged Maulvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. اس نے گاؤں میں آتے کے ساتھ ہی مولوی ابوال برکت سے درخواست کی اور اس کو اپنا پہلا گاہک بننے کے لیے کہا. The day in order not to disappoint his earnest while disciple. اس دن اپنے سب سے ڈسائپل ہوتا ہے بیٹا شاگرد, اپنے سب سے اچھے شاگرد کو ناخوش یا ڈساپوائنٹ یا ناخوش کرنے کے خوف سے اینڈ ہز ایجڈ مدر, اور اس کی بوڑھی ماں کو, مولوی ابول ٹوک اے مومنٹس ڈیسیژن. مولوی ابول نے ایک تاریخانہ فیصلہ کیا, یہ حیران کن قسم کا فیصلہ کیا. He went to his wife and said, اس نے اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا, شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان کا افتتاح کروں, اس کا پہلا گاہک بن کر. If you agree, let us buy a piece of cloth for مہرون سوٹ. اگر تم اس بات سے متفق ہو تو ہم دونوں مل کر مہرون نساء کے جوڑے کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے لیتے ہیں. In any case, we will be needing it for her dowry. کسی بھی طرح ہمیں اس کے جہیز کے لیے اس کی ضرورت ہوگی. My purchase in the presence of the entire village may impress them. میری خریداری تمام گاؤں کے سامنے, گاؤں والوں کی موجودگی میں لوگوں پر ایک اچھا اثر ڈالے گی. May God bless you. She blurted out and immediately took on the key which hung in a thread around her neck. اس نے اس کی بات کو مانا اور جلدی سے اپنے گلے کے ساتھ جو اس نے رسی باندھی ہوئی تھی جس میں چابیاں تھیں لاک کی, اس رسی کو اتارا یا دھاگے کو نکالا. She opened the trunk, اور اس نے ٹرنک کا دروازہ کھولا, اس نے یعنی کہ پیٹی کو یا ڈبے کو کھولا. Took out the tin box, اور اس میں سے چھوٹا سا لوہے کا ڈبہ نکالا. And placed it before her husband, اور اس کو اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا. As she opened it, her eyes suddenly became bright with unshed tears. جیسے ہی اس نے اس کو کھولا, اس کی آنکھیں unshed, ایسے آنسو جو آپ کی آنکھوں سے بہتے نہیں, ان آنکھوں کے ساتھ چمک اٹھی. Just then مہرون نساء walked in. اسی وقت مہرون نساء اندر داخل ہوئی. Then she turned back with a smile, اور وہ واپس ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس مڑ گئی. Almost as she was thinking, I knew the secret of Abba's readiness to inaugurate شمیم احمد shop. جیسا کہ وہ کہنے والی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ ابا شمیم احمد کی دکان کی افتتاح کے لیے کیوں آمادہ ہو گئے. مولوی ابول counted his saving. مولوی ابول نے اپنی جمع پونجی کو گنا. They were 43 rupees. وہ کل ملا کر تقریباً 43 روپیز تھے. He put the money into his pocket, اور اس نے اپنے تمام پیسوں کو اپنی جیب میں ڈالا. Stood up slowly and said, آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا, if somehow مہرون can be married, all my worries will disappear. اگر کسی طرح سے مہرون نساء کی شادی ہو جائے تو میری تمام دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. I will feel as free, as light as a feather, at least for some years to come. اور میں اپنے آپ کو ایک بالکل ہلکے سے پر کی طرح محسوس کروں گا کچھ آنے والے سالوں کے لیے. Thus with this we will stop here. We try to do the next of the portion inshallah in your next lecture. Till then try to go through it, read it, and you will find it really interesting. Okay ji, Allah Hafiz.